لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اور تمام درود اس نبی پر کہ جس نے ہمیں اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا، اور تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی جان جہان ہے، اور تمام درود اس نبی پر جو ہر چیز کی جان جہان ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو پاک جگہ، پاک ہستی کا ایک مرتبہ پھر میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، جو میرا آج کا موضوع ہے اس کا عنوان سخن ہے جماعت صحابہ کرام کا کردار. وہ کردار چاہے ان کی آپس کی محبت کا ہو، وہ کردار چاہے ان کی آپس کے ایثار کا ہو، وہ کردار چاہے ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کا ہو. تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود اسی چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو سامعین محترم، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی بے شمار عظمتوں میں سے ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ایمان کی کاملیت کا حال یہ ہے کہ ان کی ایمان کی کاملیت کا حال یہ ہے اگر انہیں خود کسی چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور ان کے سامنے ان سے زیادہ ضرورت مند آ جاتا ہے تو وہ اپنی چیز ان کو دے دیتے ہیں. اور ان کے اخلاص کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. اور آیات کے دوسرے حصے میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جن کو ان کے نفسوں کے بخل سے بچایا گیا. تو ایسا نہیں کہ شیطان نے ان کو ورغلایا نہ ہو، ایسا نہیں کہ ان کے نفس نے ان کو ورغلایا نہ ہو کہ یہ تیری ضرورت کا کھانا ہے، یہ تیرا مال ہے، یہ تیری جائیداد ہے، تو اس کا مالک ہے، اسے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے سنبھال کے رکھ. لیکن نہیں، قربان جاؤں صحابہ کے ایثار پر، ان کی آپس کی محبت کر، اپنی آپس کی محبت پر کہ اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر، شیطان کا منہ موڑ کر، اپنی جائیدادوں میں اپنی مہاجرین بھائیوں کو حصہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم مال و جائیداد تو کیا ایک دوسرے کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں. سامعین محترم، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص 3 دن سے روزے دار تھا. اس کی ملاقات حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. تو وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ آج رات میں ایک مہمان لے کر آؤں گا، اگر کھانا کم ہو جائے تو چراغ کو بجھا دینا اور آپ بھی اس طرح ساتھ بیٹھ جانا کہ جیسے ہم دونوں بھی کھا رہے ہیں. تو سامعین محترم، وہ مہمان آتا ہے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے اور انداز ایسا اپناتے ہیں، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں. تو سامعین محترم، اس طرح وہ شخص سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے. جب صبح حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ثابت، آج رات جو تم نے مہمان کی ضیافت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوا ہے، اور یہ آیات نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سامعین محترم، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت مند کا صدقہ سب سے افضل ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ خود بھوکے ہیں لیکن اپنا کھانا کسی اور کو دے رہے ہیں. تو یہ میرے صحابہ کرام کا ایثار ہے. سامعین محترم،
صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون شیر خدا کو جگہ دے گا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہیں۔ اتنے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ابو الحسن اجلس ہا ہنا، کہ حسن کے ابا یہاں بیٹھ جائیے۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو بکر میں جانتا ہوں کہ فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو فضیلت دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جگہ کا ملنا وہ آپ کی دائیں جانب ہر صحابی کی خواہش ہوتی تھی، لیکن یہ آج خوش نصیبی صدیق اکبر کے حصے میں آئی، اور صدیق اکبر کی محبت پر میں نثار جاؤں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کو یہ اپنا مقام، اپنی یہ خوش نصیبی دے رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان ہے کہ صحابہ کرام کی نیتیں خالص تھیں، ان کے اعمال اچھے تھے، جو کوئی بھی ان کو دیکھتا ان کی شخصیت و صورت سے ضرور متاثر ہوتا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے شام کو فتح کیا تھا، جب انہیں نصارہ دیکھتے تو ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکل جاتے کہ خدا کی قسم یہ لوگ ہمارے حواریوں سے بھی بہتر ہیں۔ اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے۔ کیوں اس بات میں سچے تھے؟ کیونکہ اس امت محمدیہ کی عظمتیں تو پہلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک جنگ کا منظر پیش کرتا ہوں کہ سامعین محترم، جہاں پر صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ جنگ یرموک، حضرت جہام بن حذیفہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا چاچا زاد بھائی بھی اس جنگ کے اندر شریک تھا، تو میں ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لیے ان کے تعاقب میں نکلا کہ وہ پیاسے ہوں گے اور جا کر ان کو پانی پلاؤں۔ تو سامعین محترم، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے گیا ڈھونڈتا ہوا، میں نے ایک جگہ پر ان کو پایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں کنی کی حالت ہے، زخموں سے چور چور ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ پانی پیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے آگے میرے بھائی مجھ سے زیادہ زخمی ہیں، پہلے جا کر انہیں پلاؤ۔ تو سامعین محترم، وہ کہتے ہیں کہ میں آگے گیا اور ایک صحابی کو پیش کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آگے مجھ سے بھی زیادہ زخمی ہیں، جاؤ پہلے انہیں پلاؤ۔ وہ کہتے ہیں الغرض میں کئی صحابہ کے پاس گیا اور میں نے انہیں جا کر پانی پیش کیا تو ہر کسی کا یہی جواب تھا۔ جب میں آخری صحابی کے پاس پہنچا تو میں دیکھا کہ ان کی جان خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ جب میں واپسی پلٹا، جن صحابہ کرام نے مجھے آگے جانے کا حکم دیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ حقیقی سے جان ملے، ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ تو سامعین محترم، یہاں دیکھیے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی جان کی پرواہ کر رہے ہیں، اپنی اولاد، اپنی جان مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی مال و جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چاچا زاد بھائی کے پاس جب واپسی پہنچا تو وہ بھی خالق حقیقی سے جان ملے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے لیے جان کی قربانی بڑی معتبر ہے۔ جماعت صحابہ بڑی معتبر ہے، جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع ہے سخن بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ وہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ زاہد و عابد و ساجد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ جو ملا ہے لا ریب بے عیب ہم کو، ہے کلام مقدس برات صحابہ۔ تو سامعین محترم، حق بات کہیں پھر ڈٹ جائیں، پھر چاہے سر بھی کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کہ کردار صحابہ زندہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت